بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی ان کا غلام ہو جائے، جو بھی ان کا غلام ہو جائے، واجب الاحترام ہو جائے۔ جو بھی ان کا غلام ہو جائے، واجب الاحترام ہو جائے۔ جو بھی جھک جائے ان کی چوکھٹ پر، جو بھی جھک جائے ان کی چوکھٹ پر، وہی عالی مقام ہو جائے۔ ان کی نسبت کے سب کرشمے ہیں، ان کی نسبت کے سب کرشمے ہیں۔ خاص ہو جائے، عام ہو جائے۔ آج دل ہے بہت اداس صہیب، آج دل ہے بہت اداس صہیب۔ ذکر خیر الانام ہو جائے۔ جو بھی ان کا غلام ہو جائے، واجب الاحترام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس نعتیہ کلام کے خالق شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب، تعلق میاں چنو سے ہے، ملتان پنجاب پاکستان میں مقیم۔ عہد حاضر کے شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آج 27 جنوری آپ کا یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیں محمد عدنان صہیب صاحب، تخلص صہیب۔ جناب محمد عدنان صہیب صاحب کے یوم ولادت 27 جنوری کے موقع پر حاضری ہوئی ہے۔ آپ شاعر ہیں، سابق صدر ہیں ملتان آرٹس فورم کے۔ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یادوں کا بوجھ سر سے کہاں تک اتارتے، یادوں کا بوجھ سر سے کہاں تک اتارتے، ہم لخت لخت ہو گئے تم کو سنوارتے۔ یادوں کا بوجھ سر سے کہاں تک اتارتے، ہم لخت لخت ہو گئے تم کو سنوارتے۔ جس کے لیے لڑے تھے وہ دشمن سے مل گیا، جس کے لیے لڑے تھے وہ دشمن سے مل گیا، پھر ہم وفا کی جنگ میں کیسے نہ ہارتے۔ تو ہی تو ایک دوست تھا تو بھی بدل گیا، تو ہی تو ایک دوست تھا تو بھی بدل گیا۔ اب ہم پکارتے بھی تو کس کو پکارتے۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو تیرے پاس آ گئے، جب کچھ نہ بن پڑا تو تیرے پاس آ گئے۔ یادوں کے آسرے پر کہاں دن گزارتے، کشکول ہاتھ میں تھا نہ تیشہ کوئی صہیب۔ کشکول ہاتھ میں تھا نہ تیشہ کوئی صہیب، ہم عشق کر بھی لیتے تو کیا تیر مارتے۔ یادوں کا بوجھ سر سے کہاں تک اتارتے، ہم لخت لخت ہو گئے تم کو سنوارتے۔ جس کے لیے لڑے تھے وہ دشمن سے مل گیا،
پھر ہم وفا کی جنگ میں کیسے نہ ہارتے، تو ہی تو ایک دوست تھا، ارے تو بھی بدل گیا۔ تو ہی تو ایک دوست تھا، تو ہی تو ایک دوست تھا، تو بھی بدل گیا۔ اب ہم پکارتے بھی تو کس کو پکارتے، جب کچھ نہ بن پڑا تو تیرے پاس آ گئے۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو تیرے پاس آ گئے، یادوں کے آسرے پہ کہاں دن گزارتے۔ کشکول ہاتھ میں تھا نہ تیشا کوئی سہیب، کشکول ہاتھ میں تھا نہ تیشا کوئی سہیب، ہم عشق کر بھی لیتے تو کیا تیر مارتے۔ یادوں کا بوجھ سر سے کہاں تک اتارتے، ہم لخت لخت ہو گئے تم کو سنوارتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آج ماشاءاللہ آپ کا یوم ولادت ہے، 27 جنوری۔ عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم ملتان، آبائی تعلق میاں چنو سے ہے۔ آج 27 جنوری دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، ان کی یہ حالیہ تصویر ہے سن 2024 کی۔ ماشاءاللہ داڑھی مبارک، چہرے پر داڑھی، رونق میں اضافہ، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ اس سے قبل کی بھی ایک تصویر ہے ان کی۔ یہ محمد عدنان صہیب صاحب کی سابقہ تصویر ہے۔ اور اب ماشاءاللہ سن 2024 میں حالیہ تصویر۔ جیتے رہیں محمد عدنان صہیب صاحب، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آج 27 جنوری ہے، آپ کا یوم ولادت ہے محمد عدنان صہیب صاحب، سلامت رہیں۔ زندگی پہلے بھی کچھ اطلس و کم خواب نہ تھی۔ محمد عدنان صہیب صاحب نے فرمایا، زندگی پہلے بھی کچھ اطلس و کم خواب نہ تھی، اب مگر خاک و خس و خار ہوئی جاتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ جس غریب کو روٹی نظر آتی ہے لیکن وہ روٹی کو ترستا ہے، زندگی پہلے بھی کچھ اطلس و کم خواب نہ تھی، اب مگر خاک و خس و خار ہوئی جاتی ہے۔ ہائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محمد عدنان صہیب صاحب، میاں چنو، ملتان، پنجاب، پاکستان، جیتے رہیے۔
آج 27 جنوری محمد عدنان سہیب صاحب کے یوم ولادت کے موقع پہ حاضری ہوئی ہے. انہوں نے ان کے یہ چیدہ چیدہ اشعار سماعت فرمائیے کہ فرمایا کہ آج طبیعت موزوں ہے عدنان سہیب، آج طبیعت موزوں ہے عدنان سہیب، یعنی تار غزل کا چھیڑا جا سکتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے. فرمایا اپنی نظم نئی دیوار میں یہ تصویریں تو اتنا بولتی ہیں، تو کیوں خاموش ہے، تو کیوں خاموش ہیں سب لوگ یکسر. یہ تصویریں تو اتنا بولتی ہیں، تو کیوں خاموش ہیں سب لوگ یکسر. یہ چہروں پر جو چسپاں پوسٹر ہیں، پڑھو تو کیا سے کیا، پڑھو تو کیا سے کیا نعرے لکھے ہیں. کسی اخبار میں جوتوں کی تشہیری مہم ہے، یہ کس جلسے کا پھر نقشہ دیا ہے. ابھی کل ہی کسی آواز نے چونکا دیا تھا، یہ کیا پھر آج حیرانی نئی ہے. اسے چھوڑو پریشانی نئی ہے، ہمیں سائے کا لالچ دے کے لوگوں نئی دیوار اٹھائی جا رہی ہے. ہمیں سائے کا لالچ دے کے لوگوں نئی دیوار اٹھائی جا رہی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد عدنان سہیب صاحب فرماتے ہیں کہ دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، صاحباں سر پر کوئی تان لیا جائے گا. یوں تو ہم سب سے ہی مشروط وفا کرتے ہیں، یوں تو ہم سب سے ہی مشروط وفا کرتے ہیں. تو نے جو کچھ بھی کہا مان لیا جائے گا. کیا خبر تھی کہ تیرے شہر میں جینے کے عوض، کیا خبر تھی کہ تیرے شہر میں جینے کے عوض ہم سے ہر سانس کا تاوان لیا جائے گا. اور کچھ دیر یہ اندھیر اگر یوں ہی رہا، اور کچھ دیر یہ اندھیر اگر یوں ہی رہا، روشنی کیا ہے میاں جان لیا جائے گا. دھوپ کو دور سے پہچان لیا جائے گا، صاحباں سر پر کوئی تان لیا جائے گا، شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد عدنان سہیب صاحب. دشمنی بھی اسی سے سب کی ہے، دشمنی بھی اسی سے سب کی ہے، دوست بھی سب اسے بناتے ہیں. چاند سورج دیے بناتے ہیں، چاند سورج دیے بناتے ہیں، ہم یہ سب ہاتھ سے بناتے ہیں. کیا کہا راستہ نہیں معلوم، کیا کہا راستہ نہیں معلوم، ہم نئے راستے بناتے ہیں. ہم کہانی کے 100 پہلو، ہم کہانی کے 100 پہلو دیکھنے کے لیے بناتے ہیں. ویسے ہم سوچتے کسی کو ہیں، ویسے ہم سوچتے کسی کو ہیں، خال و خد شہر کے بناتے ہیں. لوگ تنہائی کاٹنے کے لیے، لوگ تنہائی کاٹنے کے لیے نام کے قافلے بناتے ہیں. دشمنی بھی اسی سے سب کی ہے، دشمنی بھی اسی سے سب کی ہے، دوست بھی سب اسے بناتے ہیں. بدگمانی کے کینوس پر سہیب، بدگمانی کے کینوس پر سہیب، واہ میں دائرے بناتے ہیں. چاند سورج دیے بناتے ہیں، ہم یہ سب ہاتھ سے بناتے ہیں.
شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد عدنان صہیب صاحب. آج 27 جنوری ان کا یوم ولادت ہے. ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے. اور ساتھ ساتھ آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ آج 27 جنوری ہے، اور 27 جنوری کو جب رات 12 بج جائیں گے تو 28 جنوری ہو جائے گی، اور پھر 2 بجے ہم بشرط حیات حاضر ہوں گے 28 جنوری. یعنی آج 12 بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہوتے ہی 2 گھنٹے کے بعد ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. 28 جنوری شب 2 بجے حاضری ہوگی انشاءاللہ. اس وقت 27 جنوری کے حوالے سے محمد عدنان صہیب صاحب کے لیے حاضری ہوئی ہے. محمد عدنان صہیب صاحب نے، جو کہ نعت گو غزل گو شاعر ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو مکمل تھا وہ کیسے نامکمل ہو گیا، جو مکمل تھا وہ کیسے نامکمل ہو گیا، آئینہ ہے سامنے اور عکس اوجھل ہو گیا. شاعری سچ بولتی ہے. فرمایا کہ لبوں پر حرف دعا آ کے یوں اٹک جائے، لبوں پر حرف دعا آ کے یوں اٹک جائے کہ جیسے کوئی مسافر سفر میں تھک جائے. تجھے سنائی تو دیتی ہے میری ہر آواز، تجھے سنائی تو دیتی ہے میری ہر آواز. یہی ضروری ہے کیا آسمان تک جائے. کہیں جو تذکرہ اس گل بدن کا آتا ہے، کہیں جو تذکرہ اس گل بدن کا آتا ہے، ہمارے شعر ہماری غزل مہک جائے. یہ کس نے کاٹ دیے بے مراد نیند کے پر، یہ کس نے کاٹ دیے بے مراد نیند کے پر، اگر وہ خواب میں آئے بھی تو بھٹک جائے. صہیب صہیب کس نے جلائے ہیں پانیوں میں چراغ، صہیب کس نے جلائے ہیں پانیوں میں چراغ، یہ کس کی یاد کا شعلہ لپک لپک جائے. لبوں پر حرف دعا آ کے یوں اٹک جائے کہ جیسے کوئی مسافر سفر میں تھک جائے. شاعری سچ بولتی ہے. عہد حاضر کے نوجوان شاعر محمد عدنان صہیب صاحب، تعلق میاں چنو، ملتان، پنجاب، پاکستان. ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے. فرمایا بالآخر آواز ملی ہے لفظوں کو، بالآخر آواز ملی ہے لفظوں کو، اور آواز کو کیسے دبایا جا سکتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. آئیے سامعین اکرام، محمد عدنان صہیب صاحب کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیے. عہد حاضر کے نوجوان شاعر محمد عدنان صہیب صاحب نعت گو اور غزل گو شاعر ہیں. آپ کا یہ نعتیہ کلام پیش خدمت ہے. سماعت فرمائیے محمد عدنان صہیب صاحب کا یہ نعتیہ کلام. آپ ہی کو پکارا ہے خیر البشر، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی کا سہارا ہے خیر البشر، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہی کو پکارا اور خیر پاتے
اپنے پر آئے سبھی رحمتوں کا منارہ ہے خیر البشر، آپ ہی کا سہارا ہے خیر البشر، آپ ہی کا سہارا۔ اور اب مصیبت نہیں ہے سہیب، اب مصیبت نہیں ہے سہیب، ہر مصیبت میں نعرہ ہے خیر البشر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہی کا سہارا ہے خیر البشر، آپ ہی کو پکارا ہے خیر البشر، آپ ہی کا سہارا ہے خیر البشر، آپ ہی کا سہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، نعتیہ کلام جناب محمد عدنان صہیب صاحب آپ نے سماعت فرمایا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی کو پکارا ہے خیر البشر، آپ ہی کو پکارا ہے خیر البشر، آپ ہی کا سہارا ہے خیر البشر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیتے رہیں، جملہ احباب سلامت رہے۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مختصر کلپ کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش خدمت ہے، جس میں جناب محمد عدنان صہیب صاحب نے فرمایا کہ کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب، کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب، عظمت ابن علی ان سے کہاں دیکھی گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب محمد عدنان صہیب صاحب، سلامت رہیے۔ سماعت فرمائیے، یہ ایک شعر ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب، عظمت ابن علی ان سے کہاں دیکھی گئی۔ عظمت ابن علی ان سے کہاں دیکھی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب، عظمت ابن علی ان سے کہاں دیکھی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد عدنان صہیب صاحب، میاں چنو، ملتان، پنجاب، پاکستان۔ زندگی حیرت زدہ ماتم کناں دیکھی گئی، کربلا میں جب لہو کی کہکشاں دیکھی گئی، کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب، عظمت ابن علی ان سے کہاں دیکھی گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر محمد عدنان صہیب صاحب۔ رو پڑے بے ساختہ قرآن کے الفاظ بھی، رو پڑے بے ساختہ قرآن کے الفاظ بھی، جب
شبیہ مصطفیٰ نوکے سنا دیکھی گئی. شاعری سچ بولتی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ محمد عدنان صہیب صاحب. محمد عدنان صہیب صاحب کا یہی کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. زندگی بخیر آج 12 بجے کے بعد جب تاریخ تبدیل ہو جائے گی 2 بجے بشرط حیات حاضری ہوگی. کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب. سلام بحضور شہدائے کربلا. زندگی حیرت زدہ ماتم کنا دیکھی گئی. زندگی حیرت زدہ ماتم کنا دیکھی گئی. کربلا میں جب لہو کی کہکشاں دیکھی گئی. رو پڑے بے ساختہ قرآن کے الفاظ بھی. رو پڑے بے ساختہ قرآن کے الفاظ بھی جب شبیہ مصطفیٰ نو کے سنا دیکھی گئی. کٹ گئے بازو مگر پرچم نہیں گرنے دیا. کٹ گئے بازو مگر پرچم نہیں گرنے دیا. یوں رقم ہوتی وفا کی داستان دیکھی گئی. تذکرہ کرنے لگا ہوں جب سے اہل بیت کا. گردش حالات بھی کچھ مہربان دیکھی گئی. کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب. کم نظر کم ظرف لوگوں سے الجھنا کیا سہیب. عظمت ابن علی ان سے کہاں دیکھی گئی. زندگی حیرت زدہ ماتم کنا دیکھی گئی. کربلا میں جب لہو کی کہکشاں دیکھی گئی. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب آپ نے سماعت فرمایا. آج 27 جنوری نوجوان شاعر جناب محمد عدنان صہیب صاحب آپ کا یوم ولادت ہے. سلامت رہیے. ڈھیروں دلی دعائیں. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. جیتے رہیے لکھتے رہیے.